السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک کشتی پر کئی مسافر سوار تھے اور اچانک سے طوفان آ گیا۔ اتنا شدید طوفان تھا کہ کشتی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی اور اس کشتی میں ایک حاملہ عورت بھی سوار تھی جو کشتی کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑے پر پڑی تھی، یہاں تک کہ اسے بچہ پیدا ہو گیا۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد وہ مر گئی۔ جب طوفان ختم ہوا تو کچھ دنوں کے بعد وہ کشتی کا ٹوٹا ہوا ٹکڑا کہیں کنارے پر جا لگا۔ ایک آدمی نے جب بچے کو روتے دیکھا تو فوراً سے وہاں آ گیا اور بچے کو اٹھا لیا۔ عورت کو مردہ پایا تو وہیں گڑھا کھود کے عورت کو دفن کر دیا اور بچے کو اپنے گھر لے گیا۔ اس کی بیوی نے جب بچے کو دیکھا تو وہ خوش ہو گئی کیونکہ اس کی اولاد نہیں تھی۔ انہوں نے اس بچے کو پالا اور اس کا نام شداد رکھا۔ ایک دفعہ شداد بچوں کے ساتھ باہر کھیل رہا تھا کہ وہاں سے ایک بادشاہ کے قافلے کا گزر ہوا۔ قافلے کو دیکھ کر سارے بچے بھاگ گئے، لیکن شداد وہیں پر بیٹھ گیا بادشاہ کے قافلے کو دیکھنے کے لیے۔ جب قافلہ گزر گیا تو وہاں سے کچھ آدمیوں کا گزر ہوا۔ ان آدمیوں میں سے ایک آدمی کو سرمے دانی ملی تو وہ اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا، دیکھو میں نے کیا پایا ہے، میں اسے اپنی آنکھوں میں لگانا چاہتا ہوں۔ تو اس کے ساتھیوں نے بولا کہ ایسے راستے پر پڑی چیز کو بغیر آزمائے استعمال نہیں کرتے، کہیں فائدے کے کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ تو اس نے کہا، بات تو ٹھیک ہے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا تو اسے دور سے ایک بچہ نظر آیا۔ اس نے شداد کو اپنی طرف بلایا اور کہا، بیٹا اسے تم اپنی آنکھوں میں لگاؤ، اس سے تم پیارے لگو گے۔ شداد نے اس سے سرمادانی لے کر اپنی آنکھوں میں لگائی۔ جیسے ہی اس نے آنکھوں میں لگایا تو شداد کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ اسے زمین میں پڑے ہوئے خزانے اس طرح نظر آنے لگے جیسے صاف شفاف پانی میں چیزیں نظر آتی ہیں۔ اس نے چالاکی سے کام لیا اور کہنے لگا، اے ظالموں، تم نے میری آنکھوں کے ساتھ کیا کیا ہے؟ میں اندھا ہو گیا، یہ میری آنکھوں میں کیسا زہر لگا دیا؟ میں اب بادشاہ کے پاس تمہاری شکایت کروں گا۔ تو وہ سارے ڈر کر بھاگ گئے۔ شداد وہ سرمہ دانی لے کر گھر گیا اور سارا ماجرا اپنے باپ کو بتایا۔ تو اس کے باپ نے کہا، ہم رات کے وقت بھروسے کے مزدوروں کے ساتھ چلیں گے اور جہاں پر تمہیں خزانے نظر آئیں گے وہاں سے نکال کر گدھوں اور خچروں پر لاد آئیں گے۔ ایسا کر کے کچھ عرصے بعد شداد نے بہت سارا مال و دولت اکٹھا کر لیا اور گاؤں والوں کو ہر دوسرے دن دعوت دے کر اپنا ہمدرد بنا لیا۔ شداد نے کچھ ہی دنوں بعد گاؤں کے سردار کو قتل کر کے خود بادشاہ بن بیٹھا۔ جب آس پاس کے حکمرانوں کو اس کی خبر پہنچی تو انہوں نے شداد کو سزا دینے کا ارادہ کیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتے، شداد نے اپنی فوج تیار کر لی اور اپنی ذہانت اور بہادری سے ان کا مقابلہ کیا اور سب حکمرانوں کو ایک ایک کر کے ہلاک کر ڈالا۔ اسی طرح وہ بہت بڑا بادشاہ بن گیا۔ تمام جہان کے سردار اور حکمران اس سے خوف کھانے لگے۔ شداد نے بے پناہ خزانہ جمع کر لیا اور اپنا لشکر اتنا وسیع اور مضبوط بنا لیا کہ 400 اسی کا حکم چلتا تھا۔ اپنی طاقت اور حکمت سے شداد نے اپنی سلطنت کو کمال عروج بخشا تھا۔ کوئی بھی اس کے مقابل نہ آ سکتا، نہ کسی میں اتنی جرأت تھی۔ اتنا سب کچھ ملنے کے بعد وہی ہوا جو انسان کی فطرت ہے، غرور اور تکبر میں مبتلا ہو گیا اور ملعون خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا۔ عالموں نے اسے بہت نصیحتیں کی، اللہ پاک کا خوف اور اس کی عبادت کرنے کا کہا، تو وہ کہنے لگا، میں بھلا کیوں کسی کی اطاعت کروں؟ انسان اس صورت میں کسی کی اطاعت کرتا ہے کہ اسے دولت اور طاقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ میرے پاس تو یہ سب موجود ہے، میں بھلا کسی کے آگے کیوں جھکوں؟ عالموں نے کہا، یہ سب فانی اور عارضی ہے، اللہ پاک کی اطاعت کرو گے تو تمہیں جنت ملے گی جو اس دنیا سے لاکھوں کروڑوں گنا بہتر ہے۔ شداد نے پوچھا، اس جنت میں کیا خوبی ہے؟ تو عالموں نے جو تعریفیں اور خوبیاں جنت الفردوس کی پڑھی اور سن رکھی تھیں وہ سب بیان کی۔ تو شداد حق راست سے ہنسنے لگا اور بولا، مجھے اس جنت کی کوئی پرواہ نہیں، نہ ہی مجھے یہ چاہیے، کیونکہ مجھ میں اتنی طاقت ہے کہ میں اس سے بہتر جنت اسی دنیا میں بنا سکتا ہوں۔ اور عالموں کو دکھانے کی خاطر شداد نے جنت بنانے کا فیصلہ کیا اور اپنے سرداروں میں سے 100 معتبر سرداروں کا انتخاب کیا
اور انہیں جنت بنانے کے لیے نگران مقرر کیا۔ ہر ایک سردار کے ساتھ ہزار ہزار آدمی متعین کیے۔ زمین میں دفن تمام خزانے نکلوائے گئے، سونے اور چاندی کی اینٹیں تیار کروائیں، اور ایک شہر کا انتخاب کیا جو 10 کوس لمبا، 10 کوس چوڑا اور 40 کوس اونچا مقام بنانے کا حکم دیا۔ اس شہر کی بنیادیں اس طرح کھودی گئیں کہ پانی کے قریب جا پہنچی، اور پھر ان بنیادوں کو سنگ سلیمانی سے بھروا دیا گیا۔ جب بنیادیں زمین کے برابر ہو گئیں تو ان پر سونے کی اینٹوں سے دیواریں چنی گئیں۔ ان دیواروں کی بلندی اتنی زیادہ تھی کہ جب سورج طلوع ہوتا تو اس کی چمک سے دیواروں پر نگاہ نہ ٹھہر پاتی۔ شہر کی 4 دیواریں کے اندر ہزار ہزار محل تعمیر کیے گئے، اور ہر محل 1000 ستونوں کا، اور ہر شہر کے درمیان میں ایک نہر بنائی گئی، اور ان کے فرش پر زمرد، مرجان، یاقوت اور نیلم کی تہیں بچھائی گئی، اور کناروں پر درخت بنائے گئے جن کی شاخیں سونے کی اور پتے زمرد، اور ان پر موتی لٹکائے گئے، اور ان درختوں پر خوبصورت آواز والے پرندوں کو بٹھایا گیا، اور ہر محل میں سونے اور چاندی کے برتن چنوا دیے گئے، اور نہروں میں دودھ، شراب اور شہد جاری کر دیے گئے۔ 12 سال تک اس شہر کی تعمیر ہوتی رہی، اور بالآخر مکمل ہو گیا۔ اب شداد اپنا لشکر لے کر تکبر کے ساتھ اس شہر کی طرف روانہ ہو گیا، اور عالموں کو طنز سے کہنے لگا، دیکھو، جس جنت کے لیے تم مجھے خدا کی اطاعت کرنے کا کہتے تھے وہ میں نے اسی دنیا میں بنوا دی ہے، میں کیوں بھلا کسی کے سامنے جھکوں؟ جب شداد اس شہر کے دروازے تک پہنچا تو سامنے ایک اجنبی شخص کو پایا، اور سوال کیا، کون ہو تم؟ تو اس نے کہا، میں ملک الموت ہوں۔ تو کہا، کیوں آئے ہو؟ فرمایا کہ تمہاری جان لینے آیا ہوں۔ شداد نے کہا، مجھے اتنی مہلت تو دے دو کہ میں اپنی بنائی ہوئی جنت تو دیکھ لوں۔ ملک الموت نے کہا، مجھے اس کا حکم نہیں۔ شداد ابھی اپنا پاؤں آگے رکھنے ہی لگا تھا کہ وہیں اس کی روح قبض کر لی گئی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اتنے زور سے ہولناک چیخ ماری کہ سارا شہر زمین میں ایسا سما گیا کہ اس کا نام و نشان تک نہ رہا۔ اللہ پاک نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے سوال کیا، کیا تمہیں کبھی کسی کی روح قبض کرتے وقت اس پر ترس آیا ہے؟ تو اسرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ مجھے 2 بار رحم آیا، اگر آپ کا حکم نہ ہوتا تو میں ہرگز ان کی جان نہ لیتا۔ ایک اس بچے پر رحم آیا جو پانی میں بے سہارا اور بے یار و مددگار پڑا تھا، اور مجھے حکم ہوا کہ اس کی ماں کی روح قبض کر لو۔ اور دوسرا ایک بادشاہ تھا جس نے ایک ایسا شہر بنوایا کہ دنیا میں ایسا کہیں بھی موجود نہ تھا۔ وہ شہر تیار ہو گیا اور بادشاہ اپنے شہر کو دیکھنے پہنچا۔ اس وقت اس کا ایک قدم شہر کی طرف اٹھا کہ مجھے حکم ہوا کہ روح قبض کر لی جائے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا، اسرائیل، تجھے ایک ہی انسان پر 2 مرتبہ رحم آیا ہے، کیونکہ یہ بادشاہ وہی بچہ تھا جس کو ہم نے بغیر کسی سہارے کے سمندر کی تیز لہروں اور طوفان سے محفوظ رکھا، اسے بے پناہ طاقت اور قوت دی، پھر اس نے ہم سے انکار کر کے تکبر میں مبتلا ہو گیا اور آخرکار اپنے انجام تک پہنچا۔